اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 26 رمضان المبارک ہے اور انشاءاللہ آنے والی 27ویں شب جو جمہور علماء کے بقول شب قدر کے نام سے معروف ہے، جس کی برکتوں سے انشاءاللہ ہم اور آپ مالا مال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس مقدس شب کی فضیلت کو بیان فرمایا اور اس کی فضیلت میں مکمل سورہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ ویسے تو یہ ایک اختلافی بحث ہے کہ شب قدر کب ہوتی ہے، لیکن علماء کرام بالخصوص امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ اور بعض شافعیہ اور کئی حضرات کا یہی قول ہے کہ شب قدر 27ویں رمضان کو ہوتی ہے۔ یہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب سے میں نے کہا کہ اے ابو المنذر، ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ کہتے ہیں جو شخص پورا سال قیام کرے گا وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کو خود کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، یعنی انہوں نے جو یہ کہا نا کہ پورا سال جاگے گا تو لیلۃ القدر ملے گی، بولے پورا سال جاگنا نہیں بلکہ رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر ہوا کرتی ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ تمہیں متعین کر کے بتائیں اور تم بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ، اس لیے انہوں نے تم کو نہیں بتایا۔ اس ذات کی قسم جس نے قرآن کو سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل کیا، لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب ہی ہے۔ ہم نے پوچھا کہ اے ابو المنذر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ اس نشانی کی وجہ سے جو نشانی ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی تھی، ہم نے اس کو یاد رکھا، شمار کیا۔ ہم نے پوچھا نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی صبح کو سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، یعنی شب قدر کی صبح میں جب سورج نکلتا ہے تو روزانہ کی بنسبت اس کی ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، بغیر شعاؤں کے سورج طلوع ہوتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عدد طاق ہے، یعنی 1 3 5 7، یہ جو طاق عدد ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جو طاق ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو 7 زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بنائی، 7 آسمان بنائے، 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا، طواف کے 7 پھیرے مقرر کیے، ہفتہ کے 7 دن رکھے، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ 7 کا عدد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ تو پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر یہ 7ویں رات ہونا چاہیے، 7ویں رات جو 27ویں شب کہلاتی ہے وہی شب قدر ہونا چاہیے۔ اور لیلۃ القدر کے ایک روایت اور بھی ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لیلۃ القدر کے حرف 9 ہیں، اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا، تو 9 تیا 27، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 27ویں شب یہ شب قدر ہے۔ اور امام رازی نے ایک وجہ اور بھی ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، تو ضمیر لیلۃ القدر کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی یہ لیلۃ القدر کب تک رہتی ہے؟ فجر طلوع ہونے کے وقت تک رہتی ہے، اور یہ لفظ اس سورہ کا 27واں کلمہ ہے، اس سورت میں 27ویں جگہ میں یہ کلمہ واقع ہوا ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شب قدر 27ویں شب ہے۔ بہرحال ہمارے بزرگوں نے اس پر غور کیا، عقلی
اور نقلی دلائل اس پر پیش کیے، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمہور علماء کا مذہب یہی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ہم نے شب قدر میں قرآن نازل کیا، یعنی قرآن مجید رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں اللہ کی طرف سے آسمان دنیا میں مکمل نازل ہوا، پھر مکرم فرشتوں نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے پھر وہ نازل ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے لے کر کے آتے رہے، 23 سال اور کچھ مہینے کے اندر مکمل قرآن مقدس نازل ہوا۔ اور ابو العالیہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے یکم رمضان یعنی 1 رمضان کی رات میں نازل ہوئے، زبور 6 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل 18 رمضان کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید 24 رمضان المبارک کو نازل ہوا، یعنی یہ قرآن مقدس کے نازل ہونے کا آغاز ہوا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر کا 1000 مہینوں سے بہتر ہونا اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض جگہوں کو عبادت کرنے کے اندر فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام میں 1 نماز پڑھنا دوسری جگہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، میری مسجد نبوی میں 1 نماز دوسری جگہ سوائے مسجد حرام کے 1000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے، اور بعض روایتوں میں 50,000 آیا۔ اور یہ ان مقامات اور جگہوں کو عبادت کے لیے خاص کیا گیا اور ان کے اندر ثواب بڑھا دیا گیا۔ اسی طرح کچھ ایسے وقت ہیں، کچھ ایسے ٹائم بھی ہیں، ان میں بھی عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرائض کا ثواب 70 درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح لیلۃ القدر شب قدر کی عبادت کو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی گئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بعض جگہوں اور بعض مقامات کی وجہ سے عبادتوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیا کرتا ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ اس کو لیلۃ القدر شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کو شب قدر کہنے کی علماء کرام نے مختلف وجوہات بیان کی۔ یہ اصل میں قدر عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں قدر کے الگ الگ معنی آتے ہیں، تو اسی اعتبار سے علماء نے الگ الگ وجوہات بیان کی۔ جیسے قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تقدیر، یعنی مناسب اندازہ کرنا۔ تو اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ سال بھر کے امور ایک روایت کے مطابق مقدر فرما دیتا ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، یعنی امور کو مقدر کرنے کی رات۔ اور ایک وجہ اس کی یہ ہے، قدر کا معنی ہوتا ہے عظمت اور شرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، امام زہری کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کرنے کی بہت قدر و منزلت فرماتا ہے اور عبادت پر بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ابو بکر وراق فرماتے ہیں جس شخص کی کوئی قدر و منزلت نہ ہو، جب وہ اس رات کو عبادت کرتا ہے تو وہ بہت قدر و عظمت والا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا کہ اس رات میں قدر و منزلت والی کتاب، قدر و منزلت والے رسول پر اور قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل کی گئی، اس لیے یہ شب قدر ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدر والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت خیر و برکت اور مغفرت نازل فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت سہل نے کہا کہ اس رات کو لیلۃ القدر فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے لیے رحمت کو مقدر فرما دیتا ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر کہنے کی وجہ۔ ایک آخری وجہ اور بھی ہے، قدر کا معنی ہوتا ہے تنگی، تو اس رات میں اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو چھپا کے رکھا گیا، تو کیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کے بارے میں معلوم تھا؟ تو اہل سنت و جماعت کا جب یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عالم ما کان و ما یکون بنایا ہے، تو بلا شبہ میرے آقا علیہ السلام کو لیلۃ القدر کے بارے میں بھی معلوم ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ سے جب لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم رمضان کے بیچ والے عشرے میں
اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں اعتکاف میں تھے، آپ 20 رمضان کی صبح کو باہر تشریف لائے، آپ نے خطبہ دیا، فرمایا مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی اور پھر بھلا دی گئی، اگر کوئی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرے تو اسے لیلۃ القدر ملے گی۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ جس نے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں اعتکاف کیا تھا وہ سب کے سب لوٹ گئے، اور آسمان میں نہ بادل تھے، اچانک جو ہے وہ بادل نظر آیا، بارش ہوئی، مسجد کی چھت ٹپکنے لگی، اور مسجد کی چھت چونکہ کھجور کی تھی تو نماز جب قائم ہوئی تو راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو نشانی بتائی گئی تھی وہی نشانی ظاہر ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد میں صحابہ نے دیکھ لیا کہ پانی اور مٹی کے درمیان میرا آقا علیہ السلام نے سجدہ کیا، اور یہ شب قدر کی پہچان تھی۔ اور حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے آیا تھا، تو فلاں فلاں لڑ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تعین کو اٹھا لیا، یعنی اس سال کے لیے اٹھا لیا، ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا۔ میرا آقا علیہ السلام کو تو ویسے یقیناً معلوم تھا کہ شب قدر کب ہوتی ہے۔ اچھا ایک سوال یہ بھی ہے شب قدر کو چھپانے کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں میں چھپا دیتا ہے، جیسے اپنے ولی کو لوگوں میں چھپا دیتا ہے، اسی طرح جمعہ کے اندر ایک جو قبولیت کی ساعت ہے اس کو چھپا کے رکھا تاکہ مسلمان ہر ساعت میں دعا کرتے رہیں کہ ہو سکتا ہے یہی گھڑی قبولیت والی ہو۔ مومن کی موت کو اللہ نے چھپا کے رکھا، ہر ایک شخص کی موت کو چھپا کے رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کو بندے کو موت کا وقت معلوم نہیں ہے، ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے گا، نیک کام کرتا رہے گا، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ اسی طرح قیامت کو بھی چھپا کے رکھا تاکہ لوگ ہمیشہ ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں کب قیامت آ جائے۔ تو اسی طرح شب قدر کو بھی اللہ نے پوشیدہ رکھا تاکہ جو ہے وہ گنہگار بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں کہ ہو سکتا ہے آج ہی شب قدر ہو سکتا ہے آج ہی شب قدر ہو۔ اور شب قدر کی جو عظمتیں ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کس قدر ان عظمتوں کو بیان فرمایا۔ ایک روایت میں ہے ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں 4 شخص تھے، انہوں نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پلک جھپکنے کی مقدار بھی اللہ کی نافرمانی انہوں نے نہیں کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کے نام بھی بتائے، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع علیہم السلام۔ یہ سن کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو تعجب ہوا، تو حضرت جبریل امین آئے اور کہا کہ آپ کی امت کو اس پر تعجب ہے کہ ان لوگوں نے 80 سال عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز نازل کی۔ پھر آپ کے اوپر سورہ قدر نازل ہوئی اور فرمایا یہ اس سے افضل ہے جس پر آپ اور آپ کی امت کو تعجب ہوا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کے صحابہ خوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت والی رات ہم گنہگاروں کو عطا فرمائی، اور میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا کی، اس سے پہلے امتوں میں سے کسی کو بھی لیلۃ القدر نہیں دی گئی۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جتنے بھی اس سے صغیرہ گناہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور بڑا کرم ہے۔ اب ایک سوال یہ کہ لیلۃ القدر میں عبادت کیسے کریں، تو یہ خود ایک الگ ٹاپک اور عنوان ہے۔ شب برات کیسے گزاریں کے نام سے جو میں نے رات گزارنے کا طریقہ بتایا تھا، تو شب قدر کو بھی اسی انداز کے اندر گزارنا چاہیے اور اس رات کے اندر اسی طرح سے عبادتیں ادا کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا اس ایک رات میں کوئی بندہ عبادت کر لے تو یہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے چونکہ بہتر ہے عبادت، تو کیا پھر سال بھر 1000 مہینوں تک عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک رات عبادت کر لیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے، پھر 1000 مہینے تک عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، شب قدر کی عبادت نفلی ہے،
اور باقی دنوں میں جو آپ پر عبادت فرض ہے یا واجب ہے، یہ نفلی عبادت اس فرض اور واجب کی جگہ نہیں ہو سکتی۔ 1000 مہینوں کی عبادت کا اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، لیکن جو باقی دنوں میں آپ پر فرض عبادت ہے اس عبادت کو تو آپ کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ ایک سوال اسی طرح اور یہاں پر یہ ہے کہ کیا شب قدر میں جس طرح عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے تو کیا گناہ کی سزا بھی بڑھا دی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ آج ہی شب قدر ہے، اس کے باوجود بھی اس رات کے اندر گناہ کرے تو اور راتوں کی بنسبت وہ زیادہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اس نے گناہ کیا اور دوسرا شب قدر کی بے حرمتی کی۔ جس طرح گھر میں گناہ کرو تو اتنا ہی گناہ ہے، لیکن جب حرم شریف میں گناہ کرو تو اس کا عذاب بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اور دنوں میں گناہ کرو تو گناہ، اور شب قدر کو جان کر کے پھر اس میں گناہ کرو تو اس کا جو ہے وہ عذاب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مقدس رات عطا فرمائی۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو متعین کر کے بتا دیتا تو نیک لوگ تو جا کر کے عبادت کر لیتے، لیکن جو گنہگار ہیں وہ ایک ہی رات میں عبادت کرتے۔ تو حکم دیا چھپا کر کے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت ہو۔ اور ایک وجہ اور بھی یہ ہے کہ علم کے باوجود گناہ کرنا لا علمی سے گناہ کرنے کے بنسبت زیادہ سخت ہے۔ یہ آدمی کو پتہ نہ ہو گناہ ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، جان بوجھ کے گناہ کرے۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ایک صاحب سوئے ہوئے تھے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اسے وضو کے لیے اٹھا دو، اٹھا دیا۔ بعد میں حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ تو نیکی کرنے میں خود جلدی کرتے ہیں، آپ نے خود کیوں نہیں جگایا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے اٹھانے سے یہ انکار کر دیتا تو کفر ہو جاتا، اور تمہارے اٹھانے پہ انکار کرتا تو کفر نہیں، تو میں نے تم کو اٹھانے کا حکم اس لیے دیا کہ یہ انکار کرے تو قصور کم ہو۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے گنہگاروں پر کتنی رحمت فرمائی۔ تو اسی طرح شب قدر کو بھی چھپا کر کے رکھا گیا تاکہ انجانے میں اگر گناہ ہو تو بندہ جو ہے وہ اتنا زیادہ عذاب کے اندر گرفتار نہ ہو۔ اب ایک سوال یہ کہ یہاں پہ جو یہ کہا گیا کہ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس حوالے سے حضرت کعب کا بیان ہے کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے کنارے پر ہے جو جنت کے قریب ہے، تو اس کے نیچے دنیا ہے اور اس کے اوپر جنت، اور جنت کرسی کے نیچے ہے۔ تو اس میں فرشتے ہیں جن کی تعداد خدا کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ سدرہ کی ہر شاخ پر فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام ایک دم اس کے بیچ میں رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شب قدر میں جبریل امین کو ندا کرتا ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کے ساتھ زمین پر نازل ہوں، اور فرشتے مومنین کی شفقت کی وجہ سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور پھر غروب آفتاب کے وقت حضرت جبریل کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں اور پھر پوری زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ کوئی دعا کر رہا ہے، مسلمان عبادت میں مشغول ہے، تو سب جگہ جاتے ہیں سوائے ان جگہوں کے جہاں یہودیوں کی عیسائیوں کی عبادت کی جگہ، وہاں نہیں جاتے۔ جو آگ کے پجاریوں کی عبادت کی جگہ ہے وہاں پر نہیں جاتے، بت خانے میں نہیں جاتے، کچرا کنڈی ہو یا جس گھر میں نشہ والا ہو یا جس گھر میں گھنٹی ہو یا جو ناپاکی کی جگہ وہاں نہیں جاتے، باقی ساری جگہوں میں یہ فرشتے پھیل جاتے ہیں۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام مسلمانوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ اس وقت جب حضرت جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں تو مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ یہ اس بات کی پہچان ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس سے مصافحہ کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور اچھا ایک سوال یہ بھی ہے، فرشتے کیوں آتے ہیں؟ فرشتے شب قدر میں کیوں آتے ہیں؟ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ فرشتے اس لیے آتے ہیں کہ انسان کی عبادت اور اطاعت کے اندر کتنی کوشش کر رہے ہیں ان کو دیکھیں کہ لوگ کتنی محبت سے عبادت کر رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آخرت میں اہل جنت کے بعد فرشتے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آخرت میں تو آئیں گے ہی، اگر دنیا میں بھی تم میری عبادت کرو تو دنیا میں بھی فرشتے تمہارے پاس میں آئیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فرشتے اس رات کو اس لیے آتے ہیں کہ ہم پر سلام پڑھیں، ہماری شفاعت کریں، اور جس کو ان کا سلام پہنچے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ رحمت کا سامان بن کر کے تشریف لاتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ جو یہ فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے آتے ہیں اور روح آتی ہے۔ روح سے مراد کیا ہے؟ روح سے مراد ہے حضرت جبریل علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا خاص طور سے یہاں پر ذکر فرمایا، جیسا کہ میں نے وہ حدیث پاک ابھی آپ کے سامنے رکھی۔ اور اسی طرح فرشتوں کے نازل ہونے کی ایک حکمت امام راضی علیہ الرحمہ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ فرشتے ہماری ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں لیکن اجازت کے منتظر رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اجازت دے دیتا ہے تو سب قطار در قطار ہم سے ملنے آتے ہیں، اور شب قدر میں اللہ تعالیٰ ان کو اجازت عطا فرماتا ہے۔ لیکن اب کوئی اگر یہ پوچھے ہم اتنے گنہگار ہیں، فرشتے اتنے نیک ہیں، وہ اتنے نیک ہو کر ہم گنہگاروں سے ملنے کیوں آتے ہیں؟ تو اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کو ہمارے گناہوں کا پتہ نہیں چلتا، سب فرشتوں کو نہیں پتہ چلتا، کیونکہ جب وہ لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی عبادت کی جو تفصیل ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب گناہوں پہ پہنچتے ہیں تو لوح محفوظ پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اس وقت فرشتوں کی زبان سے نکلتا ہے سبحان ہے وہ ذات جس نے نیکیوں کو ظاہر کیا، گناہوں کو چھپا دیا۔ تو ہم گنہگار ہیں لیکن اللہ اتنا کریم ہے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کر کے رکھتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ فرشتے خود عبادت سے مالا مال ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، اور بھی قیام رکوع بہت ساری عبادتوں سے مالا مال ہیں، وہ ہماری عبادت دیکھنے کیوں آتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی شخص خود بھوکا رہ کر اپنا کھانا کسی ضرورت مند کو کھلا دے، یہ وہ عبادت ہے جو فرشتے نہیں کرتے، کیونکہ وہ کھانے پینے سے پاک ہیں۔ گناہوں پر توبہ اور ندامت کے آنسو بہانا، گڑ گڑانا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ وہ عبادت ہے جو فرشتوں کے یہاں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے جو ہیں وہ گناہوں سے پاک صاف ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے رات کے پچھلے پہر میں اٹھنا، خوف خدا سے ہچکیاں لینا، یہ وہ عبادت ہے جو فرشتوں کے یہاں نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گنہگاروں کی سسکیاں اور ہچکیاں، ان کی آواز اللہ تعالیٰ کو تسبیح و تحلیل کی آوازوں سے زیادہ پسند ہے، اسی لیے فرشتے یاد خدا میں آنسو بہانے والی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ زمین کے اوپر اترتے ہیں، ہمارے گناہوں سے جو توبہ ہم کرتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے زمین کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آخرت میں فرشتے مسلمانوں کی زیارت کریں گے اور آ کر کے سلام پیش کریں گے، لیکن دنیا کے اندر اللہ نے شب قدر ہی کے اندر ہم پر سلام بھیجنے کے لیے فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ اور ایک بات اور یہ بھی ہے، ایک آدمی عبادت کرتا ہے لیکن جب کوئی نیک آدمی بیٹھا رہے تو عبادت زیادہ کرتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے تاکہ ان کے آنے کی وجہ سے ہماری عبادت زیادہ ہو جائے، ہم اور محبت کے ساتھ میں جو ہے وہ عبادت کے اندر مشغول ہو جائیں۔ ایک وجہ فرشتوں کے آنے کی یہ بھی ہے کہ اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا آدم علیہ السلام کو، فرشتوں نے کہا تھا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، انہوں نے عبادت کو پیش کیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جاؤ آج کی رات جا کے دیکھ لو، تم نے کہا تھا کہ زمین میں فساد کریں گے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، آج جا کر کے دیکھو کہ وہ بندے میری کتنی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے درمیان نازل فرما دیتا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں شب قدر میں عبادت کرنے والے انسان کو جس وقت روح الامین آ کر کے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو اس کی کیفیت انسان کے بدن پر رونگٹوں کے کھڑے ہونے سے ظاہر ہوا کرتی ہے۔ اچھا، فرشتوں کا جو سلام ہے سلامتی کا ضامن ہے۔ 7 فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کر کے سلام کیا تو ان پر نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اب آپ بتائیں 7 فرشتے اگر سلام کریں تو نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو جائے، اور اتنے سارے فرشتے شب قدر میں آ کر جب ہمیں سلام کریں گے تو کیا جہنم کی آگ ہمارے لیے سلامتی والی نہ بن جائے گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات نہیں عطا فرما دے گا؟ تو یہ آج کی ایسی مقدس رات جس کی برکتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر نازل فرمائی، انشاءاللہ آج ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوگی۔ آپ حضرات آج کی رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگا کر کے اس عبادت کی رات کو عبادت کے اندر
صرف کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ اور دیگر جو باتیں ہیں وہ آج کی مقدس شب کے اندر بیان کی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا شب قدر کی برکتوں سے مولا ہمیں مالا مال فرما دے۔ اے اللہ شب قدر کے مولا خصوصی فیضان سے مولا ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرما دے۔ اے اللہ آج کی رات میں تیری اترنے والی رحمتوں و فرشتوں کی دعاؤں سے مولا ہمیں حصہ نصیب فرما۔ ختم قرآن کی برکت اور مولا شب قدر کی برکتیں ہمیں عطا فرما۔ ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔